پھر یہ استغفار جو ہے نا، یہ ایک تو روحانی تیزاب ہے، دوسرا استغفار آپ کی ایگو کا خاتمہ ہے۔ عبادت کے ساتھ تکبر ہے، خود سرور انبیاء نے کہا ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے میں نیک، میں پاک، میں حاجی، میں نمازی، باقی سارے گناہ گار، وہ تون میں سریا آ جاتا ہے۔ پہلی بات میں نے یہی کی تھی کہ گناہ گار ایکنالج، اپنے آپ کو ظالم مان کے اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ استغفار کرتی کیا ہے؟ اس ایگو کو ختم کرتی ہے۔ ڈیلی روٹین میں بھی استغفار پڑھتے رہے تو ایگو کم آپ کے ہوتی رہے گی۔ پرائڈز اینڈ پریجوڈس ختم ہو جاتے ہیں، وہ پرائڈز اینڈ پریجوڈس ختم ہوتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا سرنڈر کیا ہے؟ سجدہ۔ آپ نے گھٹنے بھی ٹیک دیے، آپ نے ماتھا بھی ٹیک دیا، آپ نے ناک بھی ٹیک دیا، آپ نے ہاتھ بھی، یعنی بیسیکلی تو ہاتھ جو ہے وہ اشارہ ہے نا آپ کا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ کی ورکیبلٹی، آپ نے ورکیبلٹی بھی نیچے رکھ دی، آپ نے اپنی ایگو، اپنا پرائڈ وہ بھی نیچے رکھ دیا، اور آپ نے اپنے ایفرٹس، گھٹنے، پیر، ایفرٹس وہ بھی نیچے رکھ دیے۔ مالک تو جان، تیرا کام جانے۔ تو پھر کبھی آپ نے یہ کمپیوٹر کے سسٹم میں ری بوٹنگ، جب فون گرم ہو جاتا ہے یا چیزیں کرتے ہیں تو اس کو ری سیٹ کر لیا جاتا ہے، ری اسٹارٹ یا ری بوٹ کر لیا جاتا ہے کمپیوٹر کو۔ تو یہی تو ری بوٹنگ ہے آپ کی زندگی کی، کہ آپ اس کو ری بوٹ کر لیتے ہیں، وہ چیزیں دوبارہ الائن ہو جاتی ہیں، آپ ایک بڑی طاقت بن کے باہر آ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ یہی تو استغفار ہے، یہی تو اللہ کو کہنا ہے کہ مالک میں گناہ گار ہوں، مالک مہربانی کر، مالک جو ہے وہ کرم نوازی کر۔ اس کے بعد انسان پھر ایک بلینک پیج کی طرح ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ جو کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اللہ اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا کیا ہے؟ اللہ کوئی کسی قلعے میں تو بند نہیں ہے، یا کسی گھر میں تو نہیں رہتا۔ اب آ جاتے ہیں استغفار کا آپ کے اورا کے اوپر سائنٹیفک امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے اورا سمجھاؤں۔ سائنس پہ مانتی ہے استغفار کی انرجی کو؟ بیٹا سائنس اللہ ہی کا تو روپ ہے، اصل میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ اور ہے، سائنس اور ہے۔ وہ اللہ ہی نے تو سائنس بنائی ہے کون کہہ کے؟ یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے یہ چل کس کے اوپر رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا نظام with all its complexity it's basically the will of God۔ اذا ارادہ شیئا، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے اس کی will ہوتی ہے، تو وہ اصل میں وہ ہے۔ تو اصل میں استغفار ایک زبانی تکرار کا نام نہیں ہے، یہ انرجی شفٹ ہے، جو اللہ کی انرجی انسان کی طرف شفٹ ہوتی ہے اور انسان کی انرجی اللہ کی طرف شفٹ ہوتی ہے اور آپس میں سنکرونائز ہو جاتی ہے۔ یہ لائٹ بھی تو پازیٹیو اور نیگیٹو دو تاروں کے جڑنے سے جلتی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو انسان کے اندر روشنی اللہ اور بندے کے جڑنے سے نہیں ہوتی ہوگی؟ بالکل ہوتی ہے۔ یہ وہ انرجی ہے جو انسان کے اندر ایٹامک بلاسٹ پیدا کرتی ہے۔ ایٹامک بلاسٹ آپ سمجھیں، چھوٹی سی ایک چیز بتا کے پہلے اورا کی بات کر لیتا ہوں، اورا بیچ میں رہ جائے گا۔ آپ کبھی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وائرس شیلڈ چاہیے ہوتی ہے نا، کہ وائرس نہ آئے، بگز نہ بن جائیں، آپ کے کلسٹرز نہ بن جائیں، آپ کی ہارڈ ڈرائیو کرپٹ نہ ہو جائے، آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے ایک وائرس شیلڈ چاہیے ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو سپر کمپیوٹر بنا کے بھیجا، اب اس سپر کمپیوٹر کے ساتھ کو سپر انرجی بھی تو چاہیے۔ وہ سپر انرجی ہے آپ کا اورا، وہ ڈیفینس شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو چیزوں سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، مختلف ہیپننگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اورا انتہائی پاورفل ہے، انتہائی پاورفل ہے وہ۔ اور وہ اورا جو ہے وہ آپ کا کلینز ہوتا ہے جب، تو وہ فلٹر اچھا کر لیتا ہے۔ یعنی آپ نے ایک فلٹر لگایا ہوا ہے، اس فلٹر کے اندر مٹی پھنسی ہوئی ہے، یا جیسے آپ عموماً اپنے گھروں میں تو کسی وہ جو ہے وہ پانی والے ویسٹ کپلینس وغیرہ کے اوپر لگا ہوتا ہے، تو اس کے اندر مٹی یا چیزیں پھنسی ہوں تو پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی میں بھی اوور فلوز ہوتے شروع ہو جاتے ہیں، ایموشنز کے، چیزوں کے، پریشانیوں کے۔ ایسے ہی ہے۔ اس کا فلٹر ٹھیک نہیں ہے، وہ فلٹر ہے اورا۔ اورا انتہائی طاقتور ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت ساری ڈائمینشن ہے۔ میں صرف اس کی چھوٹی سی ایک سمجھ لیں کہ ایک نوری حال ہے، ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر لگائی ہوئی ہے۔
استغفار اس اورا کو کلینز کرنا شروع کر دیتی ہے. جب ہم، اورا کلینز ہوتا ہے تو وہ انرجی پوری طرح فلٹرڈ اس کے اوپر پڑتی ہے. تو استغفار ایک طرح کا فلٹر بھی ہے آپ کی زندگی کا. ٹھیک ہے. نیگیٹو انرجیز جب آپ کی جو ہے انرجی بلاکیٹس پیدا کرتی ہیں, آپ کا راستہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, چڑچڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, یہ جو آپ کے لائف کے اندر بگز آ جاتے ہیں, نظر کے, حسد کے, ٹونے کے, جادو کے, یہ سارے بگز آ جاتے ہیں, بد قسمتی کے. تو یہ بگز جو ہیں یہ آپ کو چڑچڑا بھی کرتے ہیں, بیمار بھی کرتے ہیں, چیزیں الجھتی بھی ہیں, معاملات بھی الجھتے ہیں. تو ان سب کو جو ہے ہائی فریکوینسی, یا جیسے آپ پانی کو ایک بڑے پریشر میں مارتے ہیں گاڑیاں صاف ہو جاتی ہیں, بالکل اسی طرح جب آپ انرجی کو ایک بڑے پریشر میں مارتے ہیں تو آپ کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں. استغفار ایک طرح کا پریشر پمپ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا استغفار کرنے والوں کا اورا بڑی جلدی کلینز ہوتا ہے. ویسے میں نے استغفار کے علاوہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ سورہ رحمان کا, ہم، وہ قاری باسط کی آواز میں اورا کلینزنگ کے لیے اس سے اچھی ریمیڈی میں نے کوئی نہیں دیکھی میری زندگی میں. وہی ہے کلندر پاک سید صفدر علی بخاری کی ریسرچ ہے, میری تو ہے نہیں. دی الٹیمیٹ ریمیڈی پہ اس کو سننے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ اورا کلینزنگ. لیکن استغفار بہت اہم رول پلے کرتا اس میں. استغفار جو ہے یہ اب آ جاتے ہیں ذرا کوانٹم فزکس اور توبہ کی انرجی کی وائبریشن کو. اب کوانٹم فزکس کیا ہے؟ ایٹم میٹر ہے, ہم، چاہے چھوٹا ہے لیکن میٹر ہے. ٹھیک ہے. اسی ایٹم کی ایک بڑی شکل سورج ہے, ہم، زمین بھی ایک ایٹم ہے. اس پورے سولر سسٹم کے ایٹمز ہیں نا. سولر سسٹم میں زمین, چاند, ستارے یہ اسی طرح گھوم رہے ہیں بالکل جیسے ایٹم میں الیکٹران, پروٹون, نیوٹران. ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح انسان کے اندر روح اور جسم دونوں ہیں, اسی طرح ایٹم اور کوانٹم دو ہیں, ایک میٹر, ایک نان میٹر ہے. نان میٹر بیسیکلی وائبریشن ہے, وہ صحیح. انرجی ہے. یعنی زمین اپنی جگہ میٹر ہے لیکن زمین کی گریوٹی نان میٹر ہے. انسان کا دماغ اپنی جگہ میٹر ہے لیکن اس میں موجود عقل نان میٹر ہے. نان میٹر کی جو طاقت ہے وہ وائبریشن جو آپ کو نظر نہیں آتی, جس کے اوپر آپ کی بیماری ہو. یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آکسائڈ لیول پہ اگر بیماری چلی جائے تو وہاں پر بیماری جو ہے وہ ٹھیک اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہاں دوائی کا اثر ہی نہیں ہوتا, دوائی آکسائڈ لیول پہ جا نہیں سکتی. ہم، تو پھر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا, پھر اورا, پھر انسان کے اندر کی برین ویوز. میں نے کہا ایٹمی دھماکہ 70,000 ٹریلین آپ کے باڈی میں 70,000 کھرب. ہم، ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے وہ برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں 700 ٹریلینز. ٹھیک ہے. اب یہ 70,000 کھرب جو ہیں یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. اس میں سے کوئی ایک اللہ کے نور سے, ندامت سے, روشنی سے, انرجی سے بلاسٹ کرے گا. وہ ایک ایٹم یا وہ ایک جو ہے وہ نیورون اتنی انرجی پیدا کر دے گا آپ کی باڈی میں کہ کوئی ڈیڈ سیل, کوئی ڈیزیز سیل, کوئی جو ہے وہ چیز رہے گی نہیں. آپ کلینز ہو جائیں گے, اللہ کے قریب ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. میگنیٹ موجود ہے, لوہے کے اوپر زنگ ہے, میگنیٹ ہے اللہ, اس کا نور موجود ہے, لوہے کے اوپر زنگ ہے. جیسے ہی لوہے کا زنگ صاف ہوگا میگنیٹ کھینچ لے گا, 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میریکل ہو جائے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جب انسان کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے اندر غصہ ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, چڑچڑا پن ہوتا ہے. اور ندامت کیا کرتی ہے, یہ استغفار کیا کرتی ہے, یہ اس کو ایک جائنٹ لیپ دیتی ہے. وہ خوف, غصہ, چڑچڑا پن, بیماری باہر نکل جاتا اس سے اگلی ڈائمینشن میں. بالکل یہ صحیح. اتنی بڑی طاقت کا نام ہے. شکر میں, سکون میں, محبت میں, اللہ کے احساس میں چلا جاتا ہے وہ ڈائمینشن. یہ دونوں ڈائمینشن ساتھ ساتھ چلتی ہیں. انرجی ہائی ہوگی تو اوپر چلے جائیں گے. یہ ندامت کا آنسو بیٹا, یہ رزق اور اپرچونٹیز, یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں اس سے. رزق بھی, اپرچونٹیز بھی. اچھا, یہ استغفار سے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ کہتے ہیں کامیابی کا خفیہ راستہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوہے کے اوپر زنگ ہے, کائنات کا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر جگہ ہے, اس میں کوئی تعطل نہیں ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ اس کو جو ہے وہ کوئی اونگ آتی ہے, نہ وہ اپنے کام سے غافل ہے. قرآن پاک میں یہ ساری آیتیں ہیں.
وہ موجود ہے. یہاں انسان کے اوپر زنگ ہے. جیسے ہی وہ زنگ ہوگا یہ فوراً کھینچ لے گا. جب انسان اللہ سے جڑ گیا تو یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بیٹا ہر پوڈ کاسٹ میں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ سے جڑ گئے, کام کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی یہی ہے. دس از دا کوڈ. یعنی میں وہی آپ کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کی ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے ٹریفک میں, ایئر ایمبولینس آتی ہے, وہ اسٹریچر نیچے پھینکتی ہے, آپ کو اس پہ لٹاتے ہیں, وہ لے کے نکل جاتا ہے. یہی اللہ کرتا ہے. یہی آپ کو میں نے ایک سٹوری سنائی تھی اس وقت جب ہم پڑھتے ہوتے تھے نا, ایم اے انگلش کی کتاب میں ایک چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز ہوتی تھی اور بڑی کمال کی ہوتی تھی. وہ کہانی میں نے اکثر ذکر کیا اس کا اپنی پوڈ کاسٹ میں. ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا. ہر جگہ 2 پیئرس آف فٹ پرنٹس, 2 پیر تھے ہر جگہ اس کے لائف پاتھ میں فٹ پرنٹس کے. اس نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میرا لائف پاتھ ہے, ایک تو میرا ہو گیا, یہ دوسرا کس کا ہے؟ گاڈ اسمائلڈ اینڈ سیڈ دس از مائن. اللہ نے مسکرایا اور مسکرا کے کہا یہ میرا ہے. اب وہ لائف پاتھ دیکھتا جا رہا ہے, زندگی گزرتی جا رہی ہے, آگے جا کے دیکھا کہ سنگل فٹ پرنٹ. اس نے اللہ کی طرف دیکھا, یا اللہ یہاں مجھے چھوڑ دیا تھا. پھر اگلا وہیں پہ ایک جملہ اسی شارٹ سٹوری میں, چھوٹی سی سٹوری ہے, گاڈ اسمائلڈ اینڈ سیڈ دیز آر مائنز. تم یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے, میں نے تمہیں گود میں اٹھا لیا تھا. واہ. استغفار اور ندامت اتنا اللہ کے قریب لے جاتی ہے کہ اللہ آپ کو گود میں اٹھا لیتا ہے, جہاں سے آپ نکل نہیں سکتے ہوتے وہاں سے نکال دیتا ہے. بہت خوبصورت. سمجھیے یہ کتنی بڑی طاقت ہے. استغفار سے آپ کے بند راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ ایک میگنیٹ بن جاتے ہیں. مقناطیس کرتا کیا ہے؟ لوہے سے رگڑ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے, اس کو مقناطیس بنا دیتا ہے. پھر اس حدیث کا مطلب آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ کے آپ جڑے رہتے ہیں تو اللہ وہ طاقتیں آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو, میگنیٹ انسان کے ہاتھ میں. یعنی علامہ صاحب نے کہا تھا گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود, کہ اس کا کہا ہوا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے, حالانکہ وہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے. سمجھیے گا اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کے نور سے نوری ہونے کا مطلب کیا ہے, خالق سے جڑنے کا مطلب کیا ہے.